ماہ محرم کے فضائل اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اس حرمت والے مہینے میں کئی اہم اور مقدس کام ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی۔ ناظرین، قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ببرکت مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے تھے اور قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے اور باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں، جن میں محرم، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخش دے گا۔ ناظرین، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور ہر سورہ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے عاشورہ کا یوم بھی کہتے ہیں، عاشورہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے اہل عرب نے اس دن کا عاشورہ کے نام سے موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اس دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اسی دن آگ گلزار بنی۔
اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس دن حضرت یعقوب کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر استقلال کے عظیم اور جلیل قدر مثال کے نظر آئے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے روز غسل کیا سوائے مرض الموت کے کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگانا آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا سال وسعت سے رزق عطا فرمائے گا۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے۔ اس سے گناہ جڑ جاتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ایام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام اور قربانی اہل بیت کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر پریشانی، ہر مشکل سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔